subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو کوشچن آنسر، یہ اضافی مطالعے کا دوسرا حصہ ہے۔ 19 مارچ 2150 سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ مختصراً بیان کیجئے۔ پہلا سوال ہے، خضر میاں کے زمین پر تنہا رہ جانے کی وجہ بیان کیجئے۔ دوسرا، خضر میاں کے افراد خانہ کی مختصراً معلومات دیجئے۔ تیسرا، دل اور پریشانی کی تشریح کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے، افسانے کے مطابق خضر میاں کا خاندان بیوی، بیٹی، بیٹا، بہو اور پسرزادی و پسرزادے پر مشتمل ہے، لیکن اپنے فلیٹ میں تنہا ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ بیوی جو ایک ڈاکٹر ہے پلوٹو نامی سیارے پر رہتی ہے، بیٹا، بہو اور ان کے بچے مریخ پر ہیں اور بیٹی کسی اور سیارے پر ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، افسانے کے مطابق خضر میاں کا خاندان بیوی، بیٹی، بیٹا، بہو اور پسرزادی و پسرزادے پر مشتمل ہے، لیکن اپنے فلیٹ میں تنہا ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ بیوی جو ایک ڈاکٹر ہے پلوٹو نامی سیارے پر رہتی ہے، بیٹا، بہو اور ان کے بچے مریخ پر ہیں اور بیٹی کسی اور سیارے پر۔ تیسرے کا جواب ہے، بچے دل کو صرف عضو جسم کے طور پر جانتے ہیں جبکہ وہ اس کی جی اور من کے معنی سے ناواقف ہے۔ اسی طرح لفظ پریشانی سے بھی وہ ناواقف تھے، وہ جانتے ہی نہیں پریشانی بھی کوئی چیز ہے۔ مشین اور بٹن کو دنیا میں شاید ان سب باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال ہے، افسانے کے حوالے سے ایگزٹ کے عمل کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ پانچواں، یہ کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے؟ خضر میاں کے جواب کو اپنے لفظوں میں بیان کیجئے۔ چھٹا، آپ کی رائے میں افسانہ دلچسپ ہے، غیر دلچسپ ہے، وجوہات لکھیے۔ چوتھے کا جواب ہے، افسانے کے مطابق یہ عمل بالکل جادوئی سا ہے، کلائی میں لگی ایک بٹن دبائیے جسم بالکل ذرہ ذرہ ہو کر رہ جائے گا، جہاں جانا ہے فضا اور خلا میں سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیے، جہاں پہنچتے ہی تمام ذرات پھر سے اکٹھا ہو جائیں گے اور وہی جسم کامل صورت میں حاضر۔ بچے فلیٹ کی کھڑکی سے داخل ہوئے اور اسی سے نکل کر فضا میں غائب ہو گئے۔ پانچواں، زمانہ ماضی میں خوب کھانے پینے اور مزہ کرنے کی بات میں خضر میاں نے کھیتی باڑی کا ذکر کیا، جسے سن کر روشنی حیرت زدہ ہو گئی اور پوچھ بیٹھی، یہ کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے؟ خضر میاں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کھیتی باڑی زمین میں کیا جانے والا ایک عمل ہے جس میں کسان زمین پر ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، برسات کے پانی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی اور اناج حاصل ہوتا ہے، اور اس اناج سے ہم طرح طرح کی چیزیں کھاتے تھے اور زندگی کے حقیقی مزے اڑاتے تھے۔ چھٹے کا جواب ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ارتقائی صورتوں اور اس کے پس منظر میں پامال ہونے والی انسانی قدروں کو پیش کرنے والا یہ افسانہ 19 مارچ 2150 بہت دلچسپ ہے۔ افسانہ نگار نے 1.5 صدی گزر جانے کے بعد دنیا کی بتدریج وقوع پذیر ترقی کی جانب بڑی دلچسپ اصطلاحوں سے افسانے کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ مثلاً 5771 منزلہ عمارت، 166ویں سالگرہ، پلوٹو کا شہر زمزماں، مریخ، چاند پر کی رہائش پذیر زندگیاں، ایگزٹ وغیرہ، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، میزائل، راکٹ، پنڈبی یعنی آبدوز وغیرہ ایجادات کے اس دور میں جم ہوائی تشتری، ہوائی گھوڑا وغیرہ کی باتیں زیادہ حیران کرنے والی نہیں ہیں، لیکن 30-40 سال پہلے یہی باتیں صرف خیالی معلوم ہوتی تھی اور مافوق الفطرت عناصر میں شامل ہوتی تھی۔ بس اس افسانے میں بیان کردہ باتیں بھی اسی پس منظر کی ترجمانی کرتی ہے۔ مثلاً 5771 منزلہ عمارت، 166ویں سالگرہ، پلوٹو، مریخ، چاند پر کی زندگیاں، ایگزٹ وغیرہ اصطلاحیں ذہن پر بار محسوس ہوتی ہیں
اور افسانے کے غیر دلچسپ ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن ہمیں جام جم، ہوائی تشتری، جادوئی گھوڑا وغیرہ کی کہانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔